ظہیر الدین بابر، جو کبھی سینٹرل ایشیا کے علاقوں فرغانہ اور سمرقند کا حکمران تھا، مگر یہاں کی حکمرانی سے بے دخل کیے جانے کے بعد کابل کو فتح کر کے افغانستان کا حکمران بن بیٹھا، جس کے بعد اس کی اگلی نظر ہندوستان پر تھی، جس کے بعد بابر نے ہندوستان پر مختلف وقتوں میں مختلف حملے کیے اور پانی پت کے میدان کے ذریعے ہندوستان پہ بابر کا 5واں حملہ کامیاب ثابت ہوا، جس میں اس کے پاس صرف 12,000 فوجی تھے، جبکہ اس کے مد مقابل سلطان ابراہیم لودھی کی فوج 1,00,000 جوانوں اور 1,000 ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ مگر اس دفعہ بابر حکومت حاصل کرنے کے مکمل پلان اور ایک خفیہ ہتھیار کے ساتھ آیا تھا۔ آخر بابر کے پاس ایسا کون سا ہتھیار تھا کہ جو دشمن کے چھکے چھڑانے کے لیے کافی تھا، اور سب سے اہم یہ کہ پانی پت کی اس لڑائی میں کون جیتا، کیسے جیتا، اور پھر ہارنے جیتنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں ہوئی اس بڑی جنگ کے دوران بابر کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ 12,000 سپاہیوں کی کم تعداد کے ساتھ پانی پت کے اس کھلے میدان میں ابراہیم لودھی کی اس بڑی فوج کو شکست نہیں دے سکتا، لہٰذا بابر نے ایک یونیک حکمت عملی کے ذریعے اسے ہرانے کا فیصلہ کیا۔ پھر بابر کے پاس اس دور کا ایک جدید ہتھیار بھی تھا جسے اس نے ابراہیم لودھی اور اس کی فوج سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا، یعنی لیفٹ، رائٹ اینڈ سینٹر۔ رائٹ والی ٹکڑی کو سب کی حفاظت کے لیے پانی کے ساتھ شہر کے رستے پر کھڑا کر دیا تاکہ دشمن ان پر ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے، جبکہ لیفٹ والی ٹکڑی کے آگے اس نے خندق کھود کر خندق کے آگے لکڑی کے مضبوط باڑ لگا دی، اور اپنی فوج کے سینٹر والے دستے کے سامنے اس نے لکڑی کے چھکڑے کھڑے کر کے انہیں رسیوں کے ذریعے آپس میں مضبوطی سے باندھ دیا۔ ان گاڑیوں کے ساتھ اس نے تیر انداز اور بندوق بردار ترتیب سے کھڑے کر دیے، اور ان تیر اندازوں اور بندوق برداروں کے پیچھے اس نے اپنا سب سے بہترین اور خفیہ ہتھیار کھڑا کر دیا۔ جی ہاں، یہ وہی ہتھیار تھا کہ جس کا ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا گیا تھا۔ دراصل ظہیر الدین بابر کے پاس 12 توپیں تھیں جنہیں اس نے گاڑیوں کی آڑ میں کھڑا کر دیا تھا تاکہ کوئی انہیں نشانہ نہ بنا سکے، جبکہ یہ توپیں اسی پوزیشن سے دشمن پر بھرپور گولے داغ سکتی تھیں۔ یہ ہتھیار ہندوستان میں پہلی بار استعمال ہو رہا تھا، جبکہ ابراہیم لودھی اور اس کی فوج اس تباہی سے مکمل طور پر انجان تھی۔ ابراہیم لودھی نے دشمن فوج کی کم تعداد کو دیکھتے ہوئے ان پر ہاتھیوں کے ساتھ کھلے عام حملے کا حکم دے دیا، بس یہی اس کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ جیسے ہی ہاتھی آگے بڑھے تو بابر کی توپوں نے ان پر گولے داغنا شروع کر دیے۔ توپوں کی گھن گھرت سے ہاتھی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ الٹے پیروں واپس بھاگے اور اپنے ہی ہزاروں فوجیوں کو کچل ڈالا۔ اس موقع پر بابر نے اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ پوری طاقت سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ لودھی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب سلطان ابراہیم لودھی نے بازی کو ہاتھ سے جاتے دیکھا تو اپنے خاص دستے کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا، مگر بابر کا کچھ نقصان نہ کر سکا اور وہیں مارا گیا۔ سلطان ابراہیم لودھی کی موت کی خبر پھیلتے ہی اس کی فوج میں سراسیمگی پھیل گئی۔ بابر پانی پت کی پہلی لڑائی جیت چکا تھا، جس کے بعد اس نے ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت 300 برس سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ ہندوستان میں کوئی دوسرا مسلمان خاندان ایسا نہ تھا کہ جس نے اتنا لمبا عرصہ حکومت کی ہو۔ پانی پت کی اس جیت کے بعد بابر نے اسی مقام پر ایک باغ بنوایا جو کابلی باغ کہلاتا تھا، اور اسی باغ میں ایک شاندار مسجد بھی تعمیر کروائی۔ اس مسجد کے کھنڈرات آج بھی اس مقام پر موجود ہیں، جبکہ اس مسجد کے ارد گرد موجود کچھ سبزہ ہی کابلی باغ کی یادگار کے طور پر باقی رہ گیا ہے۔ یہ مسجد آج بھی کابلی باغ والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ ابراہیم لودھی کی موت کے بعد اسے پانی پت میں ہی دفن کروا دیا گیا۔ اس کی قبر آج بھی وہیں موجود ہے۔ پانی پت کی اس جیت کے بعد ظہیر الدین بابر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا، جہاں سب سے پہلے اس نے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، اور پھر دہلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد بابر آگرہ پہنچا۔ گو کہ آگرہ شہر پر بابر کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا، مگر آگرہ شہر کا قلعہ اور شاہی خزانہ ابھی بھی لودھی خاندان کے قبضے میں تھا، جسے ابراہیم لودھی کی والدہ لیڈ کر رہی تھیں۔ قلعے اور شاہی خزانے کی حوالگی کے لیے انہوں نے بابر سے مذاکرات کیے اور اپنے خاندان کی مکمل سلامتی کی ضمانت کے ساتھ چند شرائط بھی رکھیں، جن میں 7 لاکھ نقد رقم کا مطالبہ، آگرہ شہر کے باہر تقریباً 1 میل کے دور کے فاصلے پر اپنی رہائش کے لیے ایک محل کی تعمیر، اور اپنے تمام امراء کے لیے جاگیریں بھی مانگیں، جنہیں بابر کی جانب سے منظور کر لیا گیا۔ مگر ابراہیم لودھی کی ماں کی نیت صاف نہ تھی۔ اس نے بابر کے باورچیوں کو رشوت دے کر اس کے کھانے میں زہر ملوا دیا۔
یہ کھانا کھاتے ہی بابر کی طبیعت شدید خراب ہو گئی اور اسے الٹیاں ہونے لگیں، مگر علاج معالجے کے بعد زندہ بچ گیا۔ اس دوران انویسٹیگیشن میں زہر دینے کی سازش میں ملوث مجرم پکڑے گئے، جن میں باورچی سمیت 4 عدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں 2 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ ایک مرد کے ٹکڑے کروا دیے گئے جبکہ باورچی کی کھال کھچوا دی گئی۔ اسی طرح دونوں عورتوں میں سے ایک عورت کو گولی مار دی گئی جبکہ دوسری عورت کو ہاتھی کے پیروں تلے کچل دیا گیا۔ بابر ابراہیم لودھی کی ماں کو اپنی والدہ کا درجہ دیتا تھا، اسی لیے وہ اسے بوا کہا کرتا تھا، مگر اپنے قتل کی سازش کے بعد اس نے اس خاتون کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اسے جیل میں قید کروا دیا اور باقی تمام خاندان کو کابل بھجوا دیا۔ مگر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم لودھی کی ماں نے اپنے پلان میں ناکامی کے بعد دریا میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ خیر، اس سب کے بعد اب بابر ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا۔ اب نیا مرحلہ اس سلطنت پر کنٹرول برقرار رکھنا تھا، جس کے لیے اسے مزید جنگیں لڑنا پڑیں۔ ہوا کچھ یوں کہ چتوڑ کے مشہور راجہ رانا سانگا، جس نے خود ہی خط لکھ کر بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی، مگر جب بابر نے ابراہیم لودھی کو پانی پت میں شکست دے کر خود کو بادشاہ ڈکلیئر کیا تو اسے بابر کی یہ بات قطعاً پسند نہ آئی، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق بابر بھی امیر تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جاتا اور یوں رانا سانگا اپنی سلطنت کو مزید وسیع کر لیتا، جبکہ دوسری جانب رانا سانگا بابر سے وعدے کے باوجود ابراہیم لودھی سے جنگ میں مدد کے لیے نہ آیا، جس کے باعث بابر کی نظر میں رانا سانگا بدعہد تھا۔ اس تمام تناظر میں بابر اور رانا سانگا کے درمیان جنگ ناگزیر تھی۔ بالآخر 16 مارچ 1527 کو آگرہ سے تقریباً 60 کلومیٹر دور راجستھان میں موجود خانوا کے میدان میں ظہیر الدین بابر کی حملہ آور تیموری افواج اور رانا سانگا کی فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ بابر نے یہاں بھی پانی پت والی ٹیکنیک استعمال کی، چنانچہ جنگ کے آغاز میں ہی بابر کی فوج نے بہت آسانی سے دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر عین جنگ کے دوران رانا سانگا کے چند اتحادی بھی بابر کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح بابر نے یہ جنگ بھی بآسانی جیت لی۔ رانا سانگا جنگ میں زخمی ہوا اور واپس میواڑ بھاگ گیا۔ چونکہ پانی اور خوراک کی سپلائی کے بغیر اس علاقے میں جنگ بہت دشوار تھی، لہٰذا رانا سانگا کا پیچھا کرنے کے بجائے بابر آگرہ لوٹ گیا۔ رانا سانگا اپنے علاقے میں واپس پہنچ کر بابر سے بدلہ لینے کے منصوبے بناتا رہا، مگر کہا جاتا ہے کہ رانا سانگا کے اپنے ہی سرداروں نے اسے زہر دے دیا، کیونکہ وہ بابر سے بدلے کی کوشش کو راجپوتوں کے لیے خطرناک سمجھتے تھے۔ بہرحال رانا سانگا کی موت نے بابر کو بے فکر کر دیا اور وہ آرام سے ہندوستان پہ حکومت کرنے لگا، مگر محض 2 سال کی حکومت کے بعد 1530 میں 47 برس کے ظہیر الدین بابر کی بھی موت واقع ہو گئی۔ بابر کو اس کی وصیت کے مطابق کابل لے جا کر دفنایا گیا۔ جس باغ میں بابر کا مقبرہ ہے اسے باغ بابر کہتے ہیں۔ ظہیر الدین بابر کو اپنے آبائی سلطنت فرغانہ واپس جانا نصیب نہ ہوا، مگر وہ افغانستان اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت نامی ایک بہترین سلطنت قائم کرنے میں کامیاب رہا، جس کی تاریخ میں آج بھی دھوم ہے اور جس کی یادگاریں پاکستان اور بھارت میں تاریخی قلعوں اور مساجد کی شکل میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں اور دنیا جہان سے لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ کیا آپ نے ان میں سے کسی جگہ کا وزٹ کیا ہے؟ نیچے دیے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔